اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ مزمل کی جو پہلی 7 آیت ہم لوگوں نے پڑھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 آیتوں میں آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ ہم آپ کے اوپر ایک بار گراں نازل کرنے والے ہیں، وزن ذمہ داری آپ کو دینے والے ہیں، اور چونکہ ذمہ داری بڑی ہے تو اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. اور یہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، کسی بڑے مارکے کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر الیکشن شروع ہو گئے، بلدیاتی انتخابات شروع ہو گئے. تو انتخابات تو ہوں گے جا کے 23-24 تاریخ کو جولائی کی، لیکن پچھلے دنوں سے، پچھلے ہفتے سے ہی فارم بھرنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، رابطے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس مارکے کی تیاری، دنیاوی مارکا، ایک عام سا مارکا، ایک چھوٹا سا مارکا. لیکن یہ جو مارکا رب کائنات کی طرف سے اس دنیا کے اندر پیش آنے والا ہے، وہ بہت بڑا مارکا ہے. بہت بڑا مارکا اس طرف ہے کہ ایک طرف کفر کی قوت ہے اور ایک طرف دین کی قوت ہیں، اسلام کی قوت ہیں، توحید کی قوت ہیں، رسالت کی قوت ہیں. وہ قوتیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے دین کو اس دنیا کے اندر غالب کرنا چاہتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہے. اور جیسے ہی اس ذمہ داری کے لیے میدان میں نکلیں گے تو یہ باطل قوتیں یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گی، یہ حملہ آور ہو جائیں گی، ختم کرنے کے لیے آ جائیں گی، مارنے کے لیے آ جائیں گی، ہر طرح کا جبر، ہر طرح کا ظلم کرنے کے لیے آ جائیں گی. لہذا ان تمام تر مراحل کے لیے خود کو تیار کر لیا جائے. اور یہ خود کو جو تیار کرنا ہے تو رب کائنات نے اس کے مراحل میں جو سب سے پہلی بات فرمائی، یا ایھا المزمل، قم کے بعد قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو جاگیے، الا قلیلا، پوری رات نہ جاگیے، رات کا کچھ حصہ جاگیے. پھر وہ پوری وضاحت یہاں پر آئی. تیاری ہے، تیاری کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز آپ کے لیے ہو سکتی ہے، قرآنی نسخہ یہ ہے کہ رب سے رجوع اس دنیا کے اندر دین کے اوپر قدم جمانے میں سب سے زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. جتنا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنا رب سے واسطہ مضبوط ہوگا، جتنا رب کی یاد سینوں کے اندر ہوگی، اور جتنا سینہ رب کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، خالص ہوگا، اتنا ہی یہ بندہ اپنے قدموں کے اندر جماؤ کے ساتھ دین کی راہوں کے اندر نکل کر کھڑا ہو پائے گا. تو پہلی 7 آیتوں کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، پھر فرمایا کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ، اور پھر فرمایا کہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن پاک کو پڑھو. قرآن پاک وہ چیز ہے کہ جس کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو وہ قوت حاصل ہو جائے گی، وہ علم حاصل ہو جائے گا، آپ کے دلوں کی صفائی کے لیے وہ قلعی والا کام کرے گا
کہ جس طرح برتنوں کو مانجنے کے لیے کلئی استعمال ہوتی تھی کسی دور میں پیتل کے برتنوں کو، وہ کلئی کے طور پر یہ قرآن آپ کے دلوں کو صاف کرے گا۔ پھر آیت نمبر 8 سے 14 تک رب کائنات نے مزید ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو رب کائنات کے دین کو اس دنیا کے اندر قائم کرنے کا کام ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جاڑی بھی جگ سی، دنیا کے اندر چلنا ہے تو کچھ دنیا والوں کے ساتھ بھی چلیں اور کچھ آخرت والوں کے ساتھ بھی چلیں، کچھ دنیا پرستوں کے ساتھ چلیں اور کچھ خدا پرستوں کے ساتھ چلیں، کچھ بے دینوں کے ساتھ رہیں کچھ دینداروں کے ساتھ رہیں۔ خدا رب العزت نے وعدے فرمایا کہ نہیں، تمہیں کٹ کر خدا کے لیے خالص سننا ہے۔ اگر تم کٹ کر خدا کے لیے وابستہ نہیں ہوئے، خالص نہیں ہوئے، اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ بھی جوڑ رکھا، دنیا کی تحریکوں سے اور دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جو مختلف تنظیمیں اور پارٹیاں اور فرقے اور مختلف قسم کی چیزیں قائم ہوں گی، تم ان کے ساتھ بھی چلنا چاہو گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش ہوئی تھی کہ کچھ دن آپ کے خدا کی عبادت کر لی جائے، کچھ دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لی جائے، کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی کر لو، کچھ لین دین کر لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، آج کل بھی بارگیننگ ہو رہی ہے، آپ اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا دیں، ہم یہاں سے آپ کو سپورٹ دے دیں گے، کہ دنیا کے اندر لوگ کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں، اس طرح کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی تھی کہ آپ کچھ لیں اور کچھ دیں کے حساب سے آ جائیں تو کچھ مفاہمت کر لیتے ہیں۔ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر لالچوں کو جو آقا نامدار کو پیش کی گئی تھی، آپ کہیں تو خزانے آپ کو دے دیں، آپ کہیں تو جو خوبصورت ترین عورت کہو وہ آپ کو ہم دے دیں، اس کی آپ سے شروا دیں، آپ کہیں تو آپ کو اپنا سردار مان لیتے، لیکن دین پھر یہی ہونا چاہیے، کمپرومائز کر لیں ہمارے ساتھ آ کے، ہمارے ساتھ آپ کمپرومائز کر لیں، آپ اپنی دعوت کو تھوڑا پیچھے رکھیں، آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو نام چاہیے، آ جائیں ہمارے پاس، ہم ہی اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو نظام ہمارا، سیٹ اپ ہمارا، آ جائیں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے تھے کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، اگر تم یہ بھی دے سکو کہ اوپر سے آسمان سے سورج اتار کر میرے ایک ہاتھ میں لا کر دے دو اور چاند لا کر میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت کے کام سے، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد سے باز نہیں ہوتا۔ یہ خدا کے رسول کا فیصلہ تھا، یہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا، اور پھر دیکھیں گے وہی اعلان پھر ہمیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی دعوت کے اندر نظر آتا ہے، آپ کے اس حق کے پیغام کے اندر نظر آتا ہے۔ جب کہا گیا کہ دنیا داری والی وہ بادشاہت قبول کر لو، تو کہا کہ نہیں، میرے نانا نے دنیا داری والی بادشاہت کے لیے قربانیاں نہیں دی تھیں، وہ اس لیے دین نہیں لائے تھے، وہ دین تو اس دنیا کے اندر غلبے کے لیے آیا تھا، خالص للہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لانے والا نظام۔ اور چونکہ تم اب اپنی غلامی میں لانے کے لیے بادشاہ بن کر اس دنیا کے اندر وہ اعلان کرنا چاہتے ہو، ریاست قائم کرنا چاہتے ہو، تو بھلے میرے ساتھ ایک بندہ بھی کیوں نہ ہو، میں اس راستے کے اندر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور نکل کر کربلا کے میدان کے اندر آ گئے تھے۔ تو دوسرا جو مطالبہ، دوسری جو بات آیت نمبر 8 سے 14 میں کی گئی کہ کٹ جاؤ دنیا کی ساری محبتوں سے، سارے تعلقات سے کٹ جاؤ، اپنا رخ رب کائنات کی طرف موڑ دو، بس یہی رب کائنات سے تعلق ہے تمہارا، جو تمہیں ان دین کی راہوں پر اپنے آپ کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اور پھر رب کائنات نے یہ بھی واضح کیا، صبر کی بات آئی پھر ان آیات کے اندر، کہ جب تم ان دین کی راہوں میں نکلو گے تو مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ایسا نہ ہو کہ قدم لڑکھڑا جائیں۔ اور ذرا تصور کریں کہ کتنے مضبوط قدم ہوتے ہیں ان ہستیوں کے، جب نگاہوں کے سامنے خاندان کا، گھرانے کا ایک ایک فرد ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ جو جھولنے والے پینگھن میں لڑنے والا 12 بجے میں ذبح کیا تھا ونجن، تو اس وقت بھی وہ بندہ، وہ فرد، وہ ہستی، وہ امام، وہ مولا اپنے قدموں میں لرزش نہیں آنے دیتے، ڈٹے رہتے ہیں یہاں تک کہ خود آخر میں اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ کتنا مشکل مار کا ذرا تصور تو کریں، 72 شہداء، 72 میں خود تھے، 71 کو پہلے شہید کیا گیا ہے اور نگاہوں کے سامنے شہید کیا، ایک ایک کر کے شہید کیا گیا۔ کیا دل تھا، کیا جگر تھا، کیا گردہ تھا، ایسا دل کہاں سے دنیا میں آ سکتا ہے؟ تصور ہی نہیں کہ کسی کے اندر اتنی ہمت ہو کہ اس طرح ذبح کیے جا رہے ہوں، اس طرح قتل کیے، شہید کیے جا رہے ہوں، جانیں لی جا رہی ہوں، لیکن قدموں کے اندر کوئی لغزش نہ ہو، زبان، دین اور قدم حق کے حوالے سے جمے ہوئے تھے اور کوئی لغزش نہیں آئی، کوئی لرزش نہیں آئی۔ یہ حضرت امام حسین کی قربانی ہے، مولا علی کے بیٹے امام حسین کی قربانی۔ تو صبر کی تلقین، ڈٹے رہنا، قدموں کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہونے دینا۔ یہ دوسری
دوسرا جو موضوع رب کائنات نے سورہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا، ان 14 آیتوں کے بعد رب کائنات نے اپنا رخ مشرق مکہ کی طرف موڑ دیا، اور پھر ان کو آیت نمبر 15 سے 19 کے اندر دھمکی دی، متنبہ کیا، واضح کر دیا کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب ہم نبی بھیجتے ہیں، دعوت آتی ہے، تو دعوت کی راہوں کے اندر روڑے اٹکانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک انجام تو دنیا کے اندر واضح ہے، فرعون کا انجام دیکھ لیں، حامان کا انجام دیکھ لیں، قارون کا انجام دیکھ لیں، یہی انجام تمام نے بھی ہونے والا ہے، بچو گے تم بھی نہیں۔ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، ہاں مہلت دی ہوئی ہے میں نے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ کی بات آئی، ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو مجھ پر، میں خود ہی ان سے نمٹوں گا، ان کی فکر مت کرو، یہ تمہاری مخالفت میں نہیں اترے، یہ میری مخالفت پر اترے ہیں، میں خود ہی ان سے حساب لوں گا۔ اور آیتوں کے نازل ہونے کے کچھ عرصے بعد پھر مکے کے اندر وہ سارے سردار جو مخالفت کرنے والے تھے، بڑے بڑے نام تھے، وہ سارے کے سارے نام تہ تیغ کر دیے گئے۔ تو اس طرح آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک انجام سے باخبر کیا گیا، فرعون کا ذکر کیا گیا۔ دیکھو فرعون کے ساتھ کیا کیا ہم نے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 19 آیات کے اندر، جن کا ہم پہلے درس دے چکے ہیں یہاں پر، یہ پوری 3 بڑی اہم باتیں کی۔ پہلی بات، تیار کرو اپنے آپ کو، ذہنی طور پہ تیار کرو، قلبی طور پہ تیار کرو، فکری طور پہ تیار کرو، کیا پیغام لے کر آئے ہو اس پیغام سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، اس کا فہم، اس کا ادراک حاصل کرو، ذمہ داری کا احساس کرو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے تھپیڑے آئیں اور بندہ ان تھپیڑوں کے حوالے سے اپنے آپ کو ان قدموں کے اندر جماؤ پیدا نہ کر سکے۔ اور دوسرے حصے کے اندر سب سے کٹ کر رب کے ہو جاؤ، یہ کام کر لو۔ یہ نہ کرو کہ میں یہاں یہ کام بھی کروں گا اور وہاں وہ کام بھی کروں گا، ادھر بھی رہوں گا اور ادھر بھی رہوں گا۔ یہ ایک سمت میں چلنے والا کام ہے، یہ ملٹیپل ڈائمنشنز میں چلنے والا کام نہیں ہے۔ جس طرح کا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، چھڑی اٹھائی اور دائرے لائنیں کھینچنا شروع کر دیں، اور کئی لائنیں جب کھنچ گئیں تو پھر ایک لائن سیدھی لگائی، ایک لکیر سیدھی کھینچی، اور پھر فرمایا کہ یہ ایک لکیر جو میں نے سیدھی کھینچی ہے، یہ ہے جنت کا راستہ، یہ ہے اللہ کا راستہ، یہ ہے دین کا راستہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستوں میں تم چلو گے، یہ سارے کے سارے راستے تمہیں تمہاری جنت سے دور کر دیں گے، تمہیں تمہاری منزل سے دور کر دیں گے، اور خدا کی رضا سے تمہیں دور کر لیں گے۔ تو یہ عقیدہ اور ایمان درست کرنا ہے کہ ملاوٹ والا نظام نہیں چلے گا، کچھ دین بھی ہو، کچھ دنیا بھی ہو، اسلامک سوشلزم ہو، یہ نہیں چل سکتا۔ کنونشنل بینک ہو اور کنونشنل بینکوں کے اندر اسلامی کاروبار ہو رہا ہو۔ ابھی کچا چٹھا واضح ہو گیا، لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کنونشنل بینکنگ والے لوگ یہ کس طرح اسلامک نظام کی بینکنگ کر پائیں گے۔ سود کے خلاف فیصلہ آیا تو 4 بڑے کنونشنل بینک یہ سارے کے سارے چلے گئے، خود انہوں نے برانچیں کھولی ہوئی ہیں اسلامک بینکوں کی۔ جب آپ اسلامک بینکوں کی برانچیں کھول کے بیٹھے ہو تو لے کے چلو نا پھر اس کو۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات کی نا لوگوں نے، ادھر بھی اسلامک بینکنگ بھی کریں گے اور کنونشنل بھی کریں گے۔ خالص ہو جاؤ، ایک چیز کو اٹھا کر چلو کہ یا تو تم اسلامک ہو یا تم کنونشنل ہو۔ تو آج یہ معاملہ ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر ہو کر آ گیا کہ یہ دونوں کشتیوں میں قدم رکھنے والا بندہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا، وہ ضرور گرتا ہے پھر سمندر کے اندر، وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ پا رہا ہوتا۔ تو خالص رب کے ہو جاؤ، یہ دوسری بات کہی گئی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی تھی کہ اس دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، ان دعوتوں کو مٹانے والے مٹ گئے، اور ان دعوتوں کے اٹھانے والے دنیا کے اندر یادگار بن گئے۔ ان کے لوگوں نے آج تک ان سے محبت ہیں، آج تک ان سے عقیدت ہے، آج تک ان کا ذکر، ان کی یادیں لوگ مناتے ہیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ حق کی راہ پر چلو تو سوچ سمجھ کر چلو، پھر ساری کشتیاں جلا کر چلو، پھر سارے رشتے اور ناطے تعلقات توڑ کر چلو کہ جو میری منزلوں سے، میری راہوں سے مجھے کاٹنے کے لیے آگے آئے گا، میں تو اس سے کٹ جاؤں گا، میں اس کی وجہ سے اپنی منزل کھوٹی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے اس سمت میں سفر کرنا ہے، جو آئے میں اس کو اپنے جلو میں اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آخری رکوع کی طرف ہم لوگ آتے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اب رب کائنات فرماتا ہے کہ ان ربک یعلم، بے شک رب کو معلوم ہے، علم ہے، ان ربک یعلم انک تقوم، کہ بے شک تم قیام کرتے ہو، ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، ادنا جو قریب ہے، تقریباً ہے، من ثلثی اللیل، ثلثی 2/4 کو کہتے ہیں، ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ایک ایک کے ساتھ۔ پہلے فرمایا کہ من ثلثی اللیل، ثلثی اللیل مانے 66% منو جن کے پانے چلنا ہے، پونا، یعنی کہ 3 حصے میں سے 2 حصے، اس کو پونا کہا جائے گا۔ من ثلثی اللیل ونصفہ، تم 3 حصے بھی جاگ کر عبادتیں کرتے تھے، تم 2 حصے یعنی کہ نصف کے معنی 2 حصے، اور پھر 2 حصوں کا نصف، وثلثہ، وہ جو آپ عبادت کرتے تھے
निस्फहु, उसका भी सुलुस, उसका भी चौथा हिस्सा, इतना भी तुमने इबादत की, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। यानी कि तुम्हारी इबादत की जो मिकदार थी वो वेरी करती थी, कभी 2/3, कभी 3/3 और कभी 1/3 से भी कम का हिस्सा तुम इबादत किया करते थे। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक। व ताइफा कहते हैं छोटे गुरु को, एक होता है शिअब बड़ा गुरु, एक होता है ताइफा, फिर कौमुन आता है और बड़ा गुरु। ये दर्जा बंदी है अरबी की ज़बान के अंदर, छोटे लोगों का गुरु, उससे बड़े लोगों का गुरु और फिर उससे बड़े लोगों का गुरु। तो ये जो ताइफा होता है, ये ताइफा छोटे गुरु को कहते हैं। आमतौर पर कभी कभी टेलीविजन में आता था कि ईरानी ताइफा आया हुआ है, यानी कि आया हुआ ग्रुप जो सकाफती ताइफा है, वो आके अपनी सकाफत को यहाँ प्रमोट करने के लिए काम करेगा। तो ये ताइफा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहता है, हम भी इससे वाकिफ़ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है कि एक ताइफा है, एक गुरु है आपके सहाबा में से, वो गुरु के लोग क्या करते हैं, वो भी आपके साथ आते हैं, मिनल लज़ीना मअक व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक, वो आपके साथ आते हैं, इबादतों में शरीक हो जाते हैं, वो भी आपकी तरह का तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। सिर्फ आप अकेले इबादत नहीं कर रहे होते, ये खुदा जानता है कि आप भी करते हो, और आपके सहाबा में से भी ऐसे सहाबा मौजूद हैं कि जो इस अमल को, इस तर्ज अमल को, इन इबादत को इख्तियार करके बैठे में, वो भी रातों को जागते हैं। और फिर यहाँ सुनिए मुफस्सिर तदब्बुर कुरान मौलाना अमीन हसन असलई साहब क्या फरमाते हैं कि ये खुदा रब्बुल जलाल की तरफ से एप्रिसिएशन है। आप पास हो गए, तुम, खुदा जान गया, मैं खुदा ने कहा उठो निकलो। पहली आयत के अंदर हुक्म हुआ था, या अय्युहल मुज़्ज़मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला। देखूं कि तुम अपने नफ्स को मारते हो कि नहीं मारते, रातों को खड़े होते हो कि नहीं खड़े होते, इबादत के अंदर अपने आप को यकसू करते हो कि नहीं करते। खुदा ने तुम्हारी एक आजमाइश रखी और अब खुदा ऐलान कर रहा है कि तुम इस इम्तिहान के अंदर पास हो गए। मकसूद इम्तिहान था वो कि नफ्स के ऊपर जो इंसान को मुश्किल महसूस होती है चीज़ कि नींद को छोड़े, खुदा ने देख लिया कि तुमने नींदें छोड़ दी, तुम्हारे सहाबा ने भी छोड़ दी। फिर ये बात भी आई गुज़िश्ता गुफ्तगूओं के अंदर कि जब ये आयतें नाजिल हुई, तहज्जुद की नमाज फर्ज हो गई थी, इन आयत क्या नाजिल होती, और फर्जियत के दायरे में चूंकि नमाज से तो सहाबा किराम उठ रहे थे, इबादत कर रहे थे, जाग रहे थे, लेकिन चूंकि ये पहले सहाबा थे, अव्वलीन सहाबा थे, उलाइकल मुक़र्रबून थे, वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून थे, बात आ चुकी पहले दर्स में आई थी। वो जो सबकत लेने वाले होते हैं, जो दीन के कामों में आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, उलाइकल मुक़र्रबून, वो तो अल्लाह के प्यारे होते हैं, खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। इसलिए कि जब खुदा के लिए पुकारा जाता है तो न इधर देखते न उधर देखते, इसको भी छोड़ना है, कारोबार भी छोड़ना है, रिश्तेदारों से भी कटना है, वो तो पुकार पर लब्बैक कहने वाले लोग होते हैं। उलाइकल मुक़र्रबून, सबकत ले जाने की फिक्र उनको होती है, आगे बढ़ने की फिक्र उनको होती है। तो खुदा ने देख लिया सबकत ले जाने वाले लोग थे। किसी किताब के अंदर एक बहुत बेहतरीन ताबीर बांधी गई कि जब ये बरसात का मौसम होता है तो अमूमन खुश्कसाली का मौसम होता है, ज़मीन सूखी भी होती है ठोठ, और ऐसी हालत होती है कि ज़मीन प्यासी होती है, शदीद प्यासी होती है, उसके अंदर से जो भाप निकल कर ऊपर उठ रही होती है, वो मौसम को ऐसा कर देती है कि मौसम के अंदर बिल्कुल हवा ख़त्म हो चुकी होती है और इंसान बिल्कुल ऐसी कैफियत के अंदर होता है कि इंसान को सांस लेना मुश्किल होता है, पसीने और हवा का आना बंद हो चुका होता है। फिर ऐसी कैफियत में क्या होता है कि अचानक बादल आते हैं, बरसने के लिए आते हैं, लेकिन ज़मीन के अज़ाइम देखकर खबरदार हो जाते हैं, इसलिए कि ज़िंदगी तो हर एक को प्यारी है। ये बादलों के जो कतरे हैं, ये पानी है, ये ज़मीन पर आना चाहता है, ज़मीन पर ठहरना चाहता है, कुछ दिन क़याम करना चाहता है, लेकिन अब हर एक डरा हुआ है कि मैं कैसे उतरूँ ज़मीन के ऊपर। इतनी प्यासी है कि जो पहला कतरा उतरेगा उसकी तो लम्हों की भी ज़िंदगी नहीं होगी, इतनी ज़मीन प्यासी है, कोई उतरने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या होता है, कुछ कतरे आगे बढ़ते हैं, हिम्मत करते हैं और वो बरसते हैं, और वो जो ही ज़मीन पर टपकते हैं तो उनके देखा देखी फिर और कतरे आना शुरू हो जाते हैं और एक बरसात हो जाती है। तो ये बरसात उन अव्वलीन कतरों की कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं थी। तो बरसात के अव्वलीन कतरे उस बरसात में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। बाकी तो फिर दायम रहते हैं, कायम रहते हैं, ज़मीन के ऊपर कुछ अरसे के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन अव्वलीन कतरा वो तो पड़ते ही ज़मीन के ऊपर दफन हो जाता है। तो ये बरसात के अव्वलीन कतरे हैं जो दीन को कायम करने के लिए उठे हैं, अल्लाह के रसूल के साथ खड़े हो गए हैं, जुल्म उनके पर हो रहा है, पूरी मक्के की आबादी उन पर जुल्म ढाने के लिए खड़ी। घरों से निकलते तो भिपकियां, और गुलामी का दौर था, खरीदे हुए वो लोग थे बिलाल हबशी की तरह के, सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तरह, हज़रत
یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت عمار کی طرح، حضرت خبیب کی طرح، حضرت خباب کی طرح، ان کی بیچاروں کی زندگیاں، اپنی زندگیاں کہاں تھیں؟ لوگوں نے خریدا ہوا تھا ان لوگوں کو. لیکن جب دین اسلام کی دعوت آئی، ذرا تصور کریں، آج ہم وڈیرے کے خوف سے، آج جاگیردار کے خوف سے، آج تھانے دار کے خوف سے کیس نہ ہو جائے مجھ پر، فلاں ناراض نہ ہو جائے مجھ پر، کوئی اور تکلیف نہیں ہے مجھے پریشانی صرف یہ ہے کہ میں نے اگر یہ کام کر دیا، حق کا حق کی بات کر دی، حق والوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میرا فلاں مجھ سے ناراض ہو جائے گا. کوئی پرواہ نہیں کی اہل حق نے. یہ اہل حق کھڑے ہو گئے تو خدا ستائش کر رہا ہے، ان کی ذکر کر رہا ہے قرآن کے اندر، اللہ کے رسول کی ستائش، اور اللہ کے رسول کی ستائش کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کی ستائش جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور دیکھیں قرآن پاک کے احکامات میں، شروع سے کی بات کہتا ہوں، قرآن پاک کے جو احکامات ہیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم پر آتے ہیں. یا صحابہ کو حکم نہیں تھا ان ابتدائی آیتوں کے اندر کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں راتوں میں اور آپ کے صحابہ بھی کھڑے ہو جائیں، نہیں تھا حکم. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کو حکم تھا. لیکن صحابہ کیسے تھے؟ عقیدت ہے محمد مصطفیٰ سے، چاہت محمد مصطفیٰ سے، محبت محمد مصطفیٰ سے، عشق محمد مصطفیٰ سے. تو یہ کیسا عاشق ہو سکتا ہے، یہ کیسا جو ہے متوالا ہو سکتا ہے اپنے آقا کا کہ آقا کو تو کچھ کرتے ہوئے دیکھے لیکن خود نہ کرے. یہ آج کے مسلمان تو ایسے ہو سکتے ہیں، اس دور کے اہل ایمان ایسے نہیں تھے. وہ تو دیکھتے تھے کہ آقا کیا کر رہے ہیں، آقا کی رضا کیا ہے، آقا کی مرضی کیا ہے، آقا کا رخ کیا ہے، آقا کا اشارہ کیا ہے. وہ سوچ کے ان کی طرف مڑ جایا کرتے تھے، اپنے رخ سے تبدیل کر دیا کرتے تھے. وہ کام کرتے تھے کہ جو آقا کی ان کو نیت نظر آتی تھی یا ارادہ نظر آیا کرتا تھا. تو یہ صحابہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اختیار کیا. تو رب کائنات نے اس طرز عمل کو یہاں نوٹ فرما دیا یا محفوظ فرما دیا کہ یہ صحابہ کرام وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں بتائیے. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ مزمل کو نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہی تھا جو اس قرآن پاک کی سورہ کے اندر آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ 12 مہینے گزر گئے. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو نازل ہونے کا جو دوسرا مرحلہ تھا روک کے رکھا. پورے 12 ماہ کا ذکر آتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر جو انہوں نے روایت کی ہے. اور پھر 12 ماہ کے بعد وہ دوسری یہ آیتیں نازل ہوئیں جس کو ہم دوسرا رکوع کہتے ہیں. اب اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر اس حکم کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ بس آپ کو آزمانا تھا، آپ کو آزما لیا. وہ جو بیسک نیچر کی جو آپ کی ٹریننگ تھی وہ ہو چکی ہے، اس کو آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے. اس امتحان کے اندر آپ لوگ اور آپ کے صحابہ پاس ہو گئے، اب اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. اور یہ دور بڑا مشکل دور تھا. آپ ذرا تصور کریں کہ چوتھائی رات یا 3 حصے رات کے، 2 حصے رات کے، 3 میں سے 2 حصے رات کے اگر جاگنا ہو، صرف ایک حصہ سونا تو دن کیسا گزرتا ہے انسان کا. دن کو مشقت بھی کرنی ہے. اور غلام بیچارے اکثر تو غلام تھے جن کو اپنے آقا کی مرضی کے مطابق جا کے سارا دن پر مزدوری بھی کرنی تھی. بڑا مشکل تھا ان کے لیے ان مرحلوں کو طے کرنا، اور وہ اس امتحان میں سے گزر رہے تھے. اس امتحان کو ان لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے، پاس کیا ہے. تو 12 مہینے کا وہ عرصہ گزرا ہے. اس 12 مہینے کے عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھا تھا. پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، دوسرا رکوع نازل ہوا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آ کے رخصت دی اور اجازت دی کہ اب آپ کی مرضی پر ہے، جتنا ایسا جاگ سکو جاگو. پہلے حکم تھا کہ اتنا جاگو، اب چھوڑ دیا کہ جتنا جاگنا چاہو جاگو. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، طائفہ من الذین معک جو ان کے ساتھ تھے. پھر رب کہنا فرماتا ہے کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، بے شک اللہ قادر ہے دن پر اور رات پر. اللہ کو معلوم ہے کہ دن میں کیا ہوتا ہے، رات میں کیا ہوتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ دن کے معاملات انسان کے لیے آسان کتنے اور رات کے معاملات آسان کتنے ہیں. اللہ جانتا ہے، بنانے والا وہی ہے. تو یہاں جو سب سے بڑا ٹیکنیکل ایشو کریٹ ہوا صحابہ کے سامنے اس دور میں وہ یہ ہوا کہ دن کے اوقات تو بڑے آسان تھے. پہلی روشنی کی کرن جب نظر آئے آسمان کے اوپر، دن کے آثار نظر آئے تو فجر کا ٹائم ہو گیا. نصف النہار پر آئے تو ظہر کا ٹائم ہو گیا. آپ کا قد، سایہ، یہ ساری نظر آنے والی چیزیں، یہ فزیکل چیزیں نظر آتی ہیں، جسمانی وجود رکھتی ہیں نا. انسان دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ سایہ کتنا ہو گیا. سورج ڈھل رہا ہے تو مغرب پڑھ لی،
ڈھلے ہوئے رات کی تاریکی چھا گئی، عشاء کی نماز پڑھو، رات میں داخل ہو گئے آپ لوگ. تو یہ سارے کے سارے آثار ظاہری تھے، لیکن رات کے وہ آثار وہ تو ظاہر نہیں تھے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات نصف کب ہوئی؟ سردیوں کی راتیں الگ، گرمیوں کی راتیں الگ، مقدار الگ، دورانیاں الگ، گھڑیاں اس دور میں تھی نہیں. تو لوگ کیسے کریں بیچارے؟ خدا بندوں کی ان معذوریوں سے اور مجبوری سے واقف ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، تمہارا قصور نہیں ہے. تم نے حتی الامکان کوشش کر دی کہ خدا کی رضا کے حکم کے حساب سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، کم جاگ جائیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے. خدا کو راضی رکھنے کے لیے انہوں نے تو پوری راتیں بھی جاگنا شروع کر دی، 2 3 اس سے بھی جاگنا شروع کر دیے. تو معاملہ یہاں تک آیا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اس امتحان کو، اس قربانی کو، اس بات کو رب ذل جلال نے بڑا ذکر کر یہاں پر فرمایا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار. تم نے کوشش ضرور کی، میں قادر ہوں، میں نے رات بنائی، میں نے دن بنائی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں کہا گیا تم نے کر دیا، قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ کے اندر. یہاں ایک نقطہ مفسرین نے بڑا اہم بیان فرمایا. ہمارے دین کے اندر لوگوں نے کیا کیا کہ باتیں بڑھا دی ہیں بہت زیادہ. غلو جسے کہتے ہیں نا، چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر دینا، بڑھا کر پیش کر دینا. یہ کون تھے جن کے بارے میں رب کائنات کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے مشکل ہے پوری راتیں جاگنا، 2 سے جاگنا، 1 کے ساتھ جاگنا مشکل ہے بڑا، اسی لیے میں رعایت کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے، بس ایک مقصد تھا کہ تمہیں تیار کیا جائے. بارش کا پہلا قطرہ بنانا مقصود تھا، اس کے وہ والی ہمت تمہارے اندر پیدا کرنا مقصود تھا. وہ ہمت تمہارے اندر پیدا ہو گئی. خدا جان گیا ہے، خدا جانتا ہے کہ تم اب کھڑے ہو سکتے ہو، مقابلہ کر سکتے ہو، سابقون الاولون کی فہرستوں کے اندر تم آ سکتے ہو. وہ جو ٹھوس انسان چاہیے تھے، وہ جو مضبوط انسان چاہیے تھے، وہ جو اولو العزم انسان چاہیے تھے، وہ پیدا ہو چکے ہیں. راتوں کو خدا سے اس تعلق کو بیان کر کے، پیدا کر کے خدا کے ہاں تم قبول ہو چکے ہو. اسی لیے اب ہمارے تاریخ کی کتابوں میں مفسرین نے اور جو مختلف قسم کے ہمارے اماموں کی عقیدتوں کے اندر پڑھے ہوئے، بزرگوں کی عقیدت کے اندر پڑھے ہوئے، 40 سال تک فلاں بزرگ نے عشاء کی نماز کے وضو میں فجر کی نماز ادا کی. 40 سال تک. خدا کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں کر سکتے. وہ جو خدا بنانے والا ہے، جس نے جو کریٹ کیا ہے، کریٹر ہے جو، وہ کہتا ہے تم نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر انسانی عمروں کے اندر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عمریں ڈھلتی ہیں انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے ضبط ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پیشاب کی زیادتی، پیشاب کا روکنا مشکل نہیں ہوتا ہے. انسان نے کچھ کھا پی لیا، انسان کی گیسز ہیں، 40 سال تک بندے کو گیس بھی نہیں ہوئی، رفع حاجت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، 40 سال تک پیشاب بھی محسوس نہیں ہوا. یہ اپنے بزرگوں کی عقیدت کو خام خواہ بڑھانے کے لیے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ کے مقرب سے ان کا درجہ اپنی جگہ، لیکن خام خواہ کی باتیں تو نہ بڑھاؤ. پھر اگلی بات کیا کہ 1000 رکعتیں ہر رات کو پڑھا کرتے تھے. خدا مقدار مانگتا ہے کیا؟ خدا تو معیار مانگتا ہے. 1 ہی رکعت پڑھو، 2 رکعت کی نماز پڑھ لو صحیح رات کے اندر، کھڑے ہو جاؤ. اور یہ جو خدا رب ذل جلال کہہ رہا ہے نا کہ اتنی رات جاگو، اتنی رات جاگنے میں کیا کرو؟ قیام کرو. تو قیام میں اتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس وقت تک کہ صحابہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اتنی مقدار نازل ہو چکی تھی. تو اس کو قرآن کو خدا رب ذل جلال نے، نماز کو اللہ رب العالمین نے، عبادات کو اللہ رب العالمین نے معیار سے منسوخ کیا ہے، معیار سے منسلک کیا ہے. معیار کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس قبولیت کا درجہ بنایا ہے کہ جس کی عبادت جس معیار کی ہوگی اسی قدر میں اس کے اوپر اس کو درجات دوں گا. لوگوں نے مقدار کے اندر ناپنا شروع کر دیا. 1000 رکعتیں پڑھ لی میں نے، 2 رکعتیں بھاری ہوں 1000 کے اوپر. وہ گھر کا پورا سامان لائے تھے ایثار کے اندر، آدھا گھر کا سامان لائے تھے ایثار کے اندر، لیکن ان سارے سامانوں کے اوپر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں بچھا دی تھیں کہ یہاں معاملہ معیار کا آ گیا تھا. یہ زیادہ معیاری مال تھا کہ تھا کچھ بھی نہیں گھر کے اندر. رات بھر جا کے مزدوری کی ہے. ایک یہودی خاتون کے باغ کے اندر پانی بھرا ہے، ساری رات بھرا ہے پانی. صبح کھجوریں ملی ہیں، بچے بھوکے بلک رہے ہیں، گھر میں رو رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے، خود بھوکے ان کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، تمہیں تو جا کے دوں گا. یہ والا معیار خدا معیار چاہتا ہے. تو یہ 1000 کی باتیں کر کے لوگوں نے یہ دین کے اندر خواہ مخواہ کی باتیں لوگوں نے بڑھا کے، تاکہ لوگوں کی عقیدت بڑھ کے فلاں صاحب 1000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو کبھی بھی مقدار میں نہ جائیں. دین یہ بات سمجھا رہا ہے، معیار پر جائیں. کم رکعتیں پڑھیں لیکن بڑے خشوع کے ساتھ پڑھیں، بڑے خضوع کے ساتھ پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ دل سے کیا ہوا وضوء خدا کی بارگاہ میں آپ کی پڑھی ہوئی نمازوں سے اوپر ہو جائے، ہو سکتا ہے.
وہ نیت جس سے گھر سے نکلے، جن حالات میں نکلے، جن کیفیات کے اندر نکلے، جو کچھ گھر کے اندر موجود تھا اس کو چھوڑ کر نکلے، جن حالتوں میں گھر سے نکلے. کیا حالات ہوتے ہیں جب انسان چھوڑ کے نکل رہا تھا نماز کے لیے؟ تو وہ حالات جن کو چھوڑ کے رب کے لیے نکلے ہو، وہ حالات جن کو چھوڑا تھا وہ زیادہ مشکل تھے ان 2 رکعت نماز پڑھنے سے. تو ان 2 رکعت نماز میں اتنا اجر نہیں ہے کہ جو چھوڑ کے تم خدا کی راہ میں قدم اٹھا کر آئے ہو، ان قدموں کے اٹھانے پہ تمہیں زیادہ ثواب مل جائے. خدا معیار دیکھتا ہے، یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے. خدا کے ہاں معیار مطلوب ہے، مقدار مطلوب نہیں ہے. اسی لیے اپنے آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رب کائنات کیا چاہ رہا ہے. رب کائنات فرما رہا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ من طائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. پھر رب کائنات فرماتا ہے علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. وہ جو بات میں نے پہلے کہی کہ حساب کیسے کیا جائے، علم ان لن تحصوہ، حساب تم کیسے کرو. علم ان لن، لا علم ولن، یہ 3 الفاظ عربی کے جن کے معنی نہیں کر سکتے تم حساب، تخمینہ نہیں لگا سکتے تم کہ کتنی گھڑیاں میں نے گزار لی، کتنی گھڑیاں باقی رہ گئیں. تو تم اس تذبذب کے اندر رہا کرتے تھے، کہیں کمی تو نہیں رہ گئی. علم، خدا جانتا ہے، تم نہیں جانتے. شمار خدا کر سکتا ہے، شمار تم نہیں کر سکتے. علم ان لن تحصوا فتاب علیکم. اسی لیے رب کائنات نے کیا کر لیا کہ رجوع کر لیا. توبہ کے معنی رجوع کرنا، واپس ہو جانا، پلٹ کر آ جانا خدا کی طرف. ہم کہتے ہیں عام طور پر یہاں خدا کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی، میں نے فتابہ، میں پلٹا ہوں، میں نے رائے سے رجوع کر لیا ہے. میں نے کہا تھا کہ تم یہ کرو، پر میں نے دیکھ لیا کہ تم نے کر لیا، اور تم اس فکر مندی کے اندر پوری پوری راتیں جا کر اپنے آپ کو ہلکان کیے دے رہے ہو. یہ ہلکان نہ کرو. خدا کے یہاں قبول ہو گیا ہے، خدا کے ہاں تمہارا عمل مقبول ہو گیا ہے. پریشان نہ ہو. خدا کہتا کہ شمار نہیں کر سکتے تم، میں جانتا ہوں، دنوں اور راتوں کا بنانے والا تمہیں ہوں. علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. فاقرؤوا، غور کیجیے گا، کیا کرو؟ قرأت کرو، پڑھو قرآن کو. نماز میں کیا کرو؟ قرآن پڑھو. خدا قرآن جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کا تقاضا کر رہا ہے. ہم نے قرآن محدود کر دیا، رکعتیں زیادہ کر دی. قرآن کم، رکعتیں زیادہ. خدا کہہ رہا قرآن پڑھو، مقدار مقرر نہیں کی. اور جب مقدار کی بات آئی تو کس طرح گئے لوگ؟ کم سے کم کتنا پڑھنا چاہیے، ہم یہ شمار کرتے ہیں. علماء نے بڑی بحثیں کر دیں کتنا ہونا چاہیے. تو کسی مفسر نے کہا، بلکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کم از کم 3 آیتیں ہونی چاہیے، جیسے سورہ کوثر کے اندر ہے 3 آیتیں کم از کم ہونی چاہیے، یا ان کے بقدر کوئی ایک آیت ہو، اتنی ہی کوئی ایک آیت ہو جتنا حروف اس میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن کم سے کم کی بات کی گئی ہے. کم سے کم پہ کون آتا ہے؟ جو صرف فریضہ اتارنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو دل لگانا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں تو کھڑا رہوں، وہ تو نکلنا نہیں چاہ رہا ہوتا نماز کی ان کیفیتوں سے. کیونکہ نماز کیا ہے؟ خدا سے ملاقات ہے، خدا سے تعلق ہے، اور خدا سے محبت ہے. بات آ چکی یہاں پر کہ محبت کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. محب کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ محبت کے لیے ذکر کرنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے. اس قرآن کو ذکر بھی کہا گیا، تو اس ذکر میں تو داخل ہونا چاہے گا، اس سے بھاگنا نہیں چاہے گا، فرار نہیں چاہے گا، ٹوٹنا نہیں چاہے گا. تو جتنا یاد ہے قرآن پاک پڑھتے رہو اس کو نماز کے اندر. اپنے قیام کو لمبا کرو، اپنے قرآن کو پڑھنے کو لمبا کرو. اس سورہ مبارکہ کے اندر نماز کے 2 فرائض کا ذکر آ گیا. نماز کے 2 فرائض کا ذکر آ گیا. یا ایھا المزمل قم اللیل، کھڑا ہونا، نمازوں میں کھڑا ہونا، قیام. جب قرآن کہتا ہے کہ کھڑا تمہیں نماز کے اندر ہونا ہے، تو حالت قیام نماز کی قیام کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. قیام فرض ہے نماز کا، قیام نماز کا فرض ہے. اور پھر یہاں کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اب کیا کرو؟ قرأت کرو قرآن پاک کی. تو قرآن کی قرأت بھی نماز کے فرائض میں شامل ہے. بغیر قرأت کے نماز نہیں ہوگی. قرأت کرو گے تو نماز ہوگی، ورنہ پھر نماز نہیں ہوگی. فقرؤوا ما تیسر، جتنا تم پڑھ سکو، آسانی کے ساتھ پڑھ سکو، جتنے میں تمہیں پڑھنے میں سہولت محسوس ہو. اور پھر یہاں مفسر کہتے ہیں کہ یہ جو ما تیسر من القرآن، خدا کہتا ہے کہ تم جو دل سے پڑھ رہے ہو نا، اونگ لگا کر جمائیاں لیتے ہوئے بیزاری کی کیفیت کے اندر، دل نشاط حالت میں نہیں ہے، سکون حالت میں نہیں ہے، تو نہ پڑھو، بس چھوڑ دو. نہیں چاہیے ایسی عبادت. مجھے وہ عبادت ہے جس میں تم تروتازہ ہو، دل لگا ہوا تمہارا مجھ سے، شوق سے تم اگر پڑھ رہے ہو نماز، وہ نماز میرے سامنے آ کر پڑھو. بیزارگی والی نماز نہیں، شوق والی نماز آ کر پڑھو. فقرؤوا ما تیسر. جب تم دیکھو کہ تمہارا اونگنا شروع ہو گیا ہے، جمائیاں شروع ہو گئی ہیں، تھکاوٹ شروع ہو گئی، چھوڑ دو نماز کو. اب تم آسانی کی کیفیت میں اندر نہیں ہو.
اب تم آسانی والی کیفیت میں نہیں ہو تو چھوڑ دو، روک دو نماز کو یہاں پر۔ جب تم آسانی والی کیفیت کے اندر ہو، نماز میں دل لگا کر نماز پڑھ سک رہے ہو، رجوع رب کی طرف کر سک رہے ہو، تو پھر اگر کھڑے ہو جاؤ تو مزہ بھی آئے نا پھر ایسی عبادت کے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ بے روح نمازیں پڑھتے رہے، بے کیف ہزاروں سجدے کیے، خود جس پہ عبادت ناز کرے افسوس وہ سجدہ کر نہ سکے۔ سجدے خدا کو چاہیے۔ فسجد کا ذکر رب کائنات کرتا ہے، ورکعوا مع الراکعین کا ذکر رب کائنات کرتا ہے، اور رب کائنات اسی طرح جو ہے یہاں پر رب کائنات نے فقرعوا کا ذکر کیا، قرآن پاک کے پڑھنے کا ذکر کیا، پھر رب کائنات نے قیام کا ذکر کیا۔ یہ حالت نماز کی مختلف کیفیات ہیں، جب قرآن کے اندر آ گئی تو قرآن میں آئی ہوئی وہ چیز ہے جو انسان کے اوپر فرض ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہاں پر اہم بات یہ آپ کے سامنے آئی کہ جس چیز کی سکت صحابہ میں خدا رب ذوالجلال محسوس نہیں کر رہا، ہم ان صحابہ سے بھی آگے نکلنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، نہیں کر پا رہے تھے، تو خدا نے رعایت دی ہے۔ ایک اور ذرا اہم نقطہ سمجھ لیجئے گا، یا مفسرین نے کہا کہ خدا نے پریکٹیکل یہ کام کیا کہ کر کے دیکھو نہیں کر پایا، پھر خدا نے کہا نہیں ٹھہرو۔ ایسا نہیں ہے، خدا قانون لاگو کرے، قانون کو آزما کے اس کے بعد قانون کو مسلط نہیں کرتا، وہ جاننے والی ذات ہستی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے یہ غلط فہمی پیدا کر دی کہ خدا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا، اس لیے خدا نے پہلے تو کہا کر لو، بعد میں کہا نہیں کر پا رہے، نہیں کرو۔ ایسا نہیں ہے، یہ خدا کے وجود کے بارے میں غلط فہمی انسان کی، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ بنانا تھا، ایسے لوگ تیار کرنے تھے کہ جو پہلے قطرے بن کر اس دین کو قائم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر اٹھنے والے تھے، ان کو 12 مہینے کے قریب 8 مہینے کے قریب یہ پریکٹس دی گئی، یہ تربیت دی گئی، ان کے لیے خاص تھا یہ، لیکن دوسروں کے لیے پھر اس کو عام کر دیا گیا۔ ان کے لیے فرض تھا اور پھر دوسروں کے لیے کیا تھا، دوسروں کے لیے یہ نفل کے درجے میں آ گئی۔ اسی لیے بات بالکل واضح ہونی چاہیے اب اہل ایمان کے سامنے کہ یہ جو آج عبادت تہجد کی ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے۔ پڑھنا چاہو گے تو بہترین وقت ہے، بڑا فائدہ ہے، اس کے سے بڑھ کر فائدہ اور نہیں ہے کسی چیز کے اندر۔ اس کو پڑھو، قرآن، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے رجوع کرو، لیکن کوئی کہے کہ فرض ہے تو فرض نہیں ہے، فرضیت ختم کر دی آیات نے۔ فقروا ما تيسر من القرآن علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى، آگے ذکر آ رہا ہے۔ لیکن تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ آپ نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث بیان فرما دی، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی فقہ حدیث ہوتی ہیں، کتنی مستند حدیث ہوتی ہیں، کہ ایک شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول خدا ہم پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آقا انعامدار نے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ وہ صحابی پھر سوال کرتا ہے واضح کرنے کے لیے، کیا اس کے سوا بھی کوئی چیز فرض ہے، یعنی کہ نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس کے سوا کوئی نماز تم پر فرض نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نماز تم پر فرض نہیں ہے، الا یہ کہ تم خوشی سے کچھ پڑھنا چاہو۔ وہ عبادت نفلی عبادت ہے، اس کو کرنا چاہو تم کر سکتے ہو، لیکن تمہارے پر وہ فرضیت کے دائرے کے اندر نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فرضیت کی جو کیفیت تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے منسوخ ہو گئی، اور منسوخی کے جو اسباب تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، اور ان اسباب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خدا رب ذوالجلال نے سورہ بنی اسرائیل میں تو واضح اعلان کر دیا، فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کیا فرمایا رب العالمین؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور راتوں کے اندر، فتہجد، تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بھی ان کے اندر، راتوں کے اندر۔ یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ نافل ہے، یہ نفل ہے تمہارے لیے، فرض نہیں تم پر۔ یاد رکھیے کہ فرض نماز وہ ہے جس کا ترک کرنا انسان کو گناہ کبیرہ کا شکار کر دیتا ہے، دین کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے کمزور سے کمزور جب درجے پر انسان آ جائے ایمانی معاملات کے اندر، کمزور سے کمزور درجے پر آ جائے، تب بھی یہ طے کر لے کہ نماز مجھے نہیں چھوڑنی۔ اولین کوشش تو جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور آخری میں آخری حیثیت انسان کے اندر یہ ہو کہ بالکل ہی نہیں پڑھ پا رہا۔ تو ایسے بھی اہل ایمان نظر آتے ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ جناب سارا دن تو نہیں پڑھ پائے، لیکن رات کو سونے سے پہلے کم از کم اللہ کا یہ فرض قرض اتار کے پھر سو جاؤں گا۔ اور پھر اس کے اندر یہ بات بھی کہ وہ جو نافلہ تھے، اور نافلہ کے لیے لوگوں نے کہا بڑی ترغیبیں دے کر کہا کہ کتنی رکعتیں رات کی؟ عشاء کی 17 رکعتیں۔ 17 میں کہاں سے پڑھ پاؤں گا، میں تو سارا دن کام کر کے تھکا ماندہ ہوں، میں مجھ سے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب بندے نے نماز ہی نہیں پڑھی رات کی۔ تو یہ جو عبادات کا معاملہ ہے یہ ویری کرتا ہے، خدا کہتا ہے انسان سے اس کے اندر فرق آتا ہے۔ ایک فرد وہ ہے کہ جو دن بھر مزدوری کرنے والا آدمی ہے، وہ 17 رکعتیں کیسے پڑھے گا؟ وہ تہجد کے اندر کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ نہیں کھڑا ہو پائے گا، اس کو تو فرض پڑھ لینا چاہیے بس زیادہ سے زیادہ۔
اور پھر جتنی ہو سکے سنت موقدہ اور دیگر چیزیں پڑھ سکتا ہے پڑھتا چلا جائے. فرض ترک نہ کرے, فرض ترک نہ کرے. کوئی اور چیز ترک ہو گئی تو اس پہ گناہ نہیں ہے, فرض ترک کرنے پر گناہ ہے, فرض ترک کرنے پر گناہ ہے, فرض کو ترک نہیں کرنا چاہیے. لیکن دیگر چیزیں جتنی پڑھے گا اتنا ہی اجر حاصل ہوگا, اتنا ہی رب کا قرب حاصل ہو جائے گا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور پھر وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, قرآن پاک میں ایک اور جگہ پایا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, حساب نہیں کر پاؤ گے, تم گن نہیں پاؤ گے. یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا, اس لیے اس کی وضاحت میں نے دوبارہ بھی آپ کے سامنے کرنی چاہیے کہ رب کائنات نے جو یہاں پر اہل ایمان کے سامنے بات رکھی ہے, عالم ان تحصوا فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جتنا قرآن تم پڑھ سکو پڑھ لو, اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قرآن کے پڑھنے پر تمہیں رب کائنات کی طرف سے اجر ملے گا. تو یہ پنجگانہ نمازیں ہیں, ان پنجگانہ نمازوں کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل کوشش کرنی ہے. اب تفسیر مظہری کے اندر آتا ہے, اللہ رب العالمین نے جز کا کوئی لفظ بولا ہوتا ہے تو وہ کل کے لیے آ رہا ہوتا ہے. جیسے نماز کی بات رب کائنات نے کرنی ہے تو کہیں کہا کہ قیام کرو یعنی کہ نماز پڑھو, فقرؤوا ما تیسر قرأت کرو یعنی کہ نمازیں پڑھو اس کے اندر قرأت کرو. تو جز کا ذکر کل کے لیے ہوتا ہے. یوں ظاہر ہوا کہ نمازیں پڑھنی ہیں. تو رب کائنات کی دو رعایتیں یہاں ذہن میں رہیں کہ پہلی رعایت یہ ہے کہ طویل کے بجائے جتنا آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اب یہ رعایت ہو گئی, پہلے رعایت نہیں تھی. کم از کم رات کے 4 میں سے یا 3 میں سے ایک حصہ یا زیادہ سے زیادہ 3 حصوں میں سے 2 حصے یہ پڑھ سکتے ہو. اب رعایت آگے کی نہیں, جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات فرمائی کہ اب یہ قیام اللیل تم پر فرض نہیں ہے, اب یہ قیام اللیل سنت ہے یا مستحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلسل کیا, اس کو پڑھو گے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی کر رہے ہو, اور اگر اس کو پڑھو گے تو ایک مستحب کو ادا کر رہے ہو, تو تمہیں اس کا اجر ملتا رہے گا, تمہیں اس کے اوپر ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا عالم ان سیکون منکم مرضی. اب وہ ساری وضاحتیں رب کائنات کر رہا ہے کہ جن کی وجہ سے رعایت رب کائنات نے دی ہے. عالم رب جانتا ہے کہ ان سیکون منکم مرضی, کہ تم میں سے کچھ مریض ہوتے ہیں, تم میں سے کچھ مریض ہوتے ہیں, نہیں پڑھ پاتے بیچارے, وہ ان کے اندر اتنی ہمت سخت نہیں کہ وہ پڑھ سکیں. تو رب کائنات یہ رعایت دے رہا ہے کہ مریض بھی تمہارے اندر ہیں. وآخرون یضربون فی الارض, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو زمین میں نکل جاتے ہیں, اللہ کے رزق کی تلاش کے اندر نکل جاتے ہیں, اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. وآخرون یضربون وآخرون یبتغون من فضل اللہ, اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین کی راہوں میں نکل کر رزق تلاش کرنا, آپ ذرا غور کیجیے گا, اس بات میں بڑی اہم بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس ایک آیت کو سمجھے زندگی کے بہت سے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اس ایک آیت کو سمجھیں, اس آیت, یہ پوری آیت ایک ہی آیت ہے, اس آیت کے ایک جز کو, ایک حصے کو سمجھیں. رب کائنات کیا کہہ رہا ہے, وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, جو زمین پر نکلتے ہیں. انسان کیوں زمین پر نکلتا ہے؟ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. جو اللہ رب العالمین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے, یہ رزق کی تلاش میں نکلنے والوں کو میں جانتا ہوں, حلال رزق کے لیے نکلتے ہیں یہ لوگ. من فضل اللہ, وہ اللہ کے فضل کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں. تو رزق کی تلاش کو اللہ نے اپنے فضل کی تلاش قرار دے دیا, اپنا فضل قرار دے دیا. تو حلال روزی کی فضیلت یہاں واضح ہو جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے روزی کی, حلال روزی کی. آج کا جو اہل ایمان ہے اس آیت کے اس حصے کو بھول چکا ہے. یہ آیت کیا کہتی ہے کہ جو زمین پر نکلتے ہیں حلال رزق کو تلاش کرنے کے لیے, اپنے جسم کو جوخم میں ڈالتے ہیں, ایک ایک قطرہ حلال کا جمع کرتے ہیں, حرام کی ترغیب ان کے اندر نہیں ہے, نکلتے ہیں رب کائنات کی راہ پہ, زمین پر پھیل جاتے ہیں, کسی سے چھینتے نہیں ہیں, ناحق کسی کا حق نہیں مارتے. اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے فضل کی تلاش کے اندر ہے, یہ میری مرضی کے اندر ہے, یہ میری چھاؤں کے اندر ہے, یہ بڑا کام کر رہے ہیں. اسی لیے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر یہ مقرب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر کی یہاں پر بات. ذرا غور کیجئے گا کہ رب کائنات کے اس حکم کے حوالے سے دو میں آپ کے سامنے احادیث پیش کرنا چاہوں گا. ایک حدیث ابن مردویہ کی, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی شہر کے اندر غلہ لے کر آتا ہے, یعنی کہ کاروباری سامان لے کر آتا ہے,
اور جو ریٹ آف دا ڈے ہوتا ہے وہاں پر، جو اس دن کی قیمت ہوتی ہے، اس کے پر اس کو بیچتا ہے وہ، تو فرمایا اس کو اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوگا وہ۔ یہ اللہ رب العالمین کہ اس نے مال اسٹاک نہیں کر لیا، ریزرو نہیں کر لیا۔ لوگ مجبور ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو چاہیے، لیکن قیمت بڑھانے کے لیے کیا کر کے بیٹھ گیا؟ وہ اسٹاک کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے خریدا ہے، یہ میرا نفع ہوا، یہ میں نے اگر بیچا، جو ریٹ آف دا ڈے ہے اس کے اوپر آ کر اس کو بیچ دیتا ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، آیت کا یہ حصہ پڑھا، عالم ان سیکون منکم مرضی، پھر فرمایا مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، یہ بہقی کے اندر شعب الایمان کے اندر یہ حدیث، یہ روایت میں قلم تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد ان کے افضل وہ کہتے ہیں میرے لیے جہاد فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راہ میں نکلوں پسند۔ مجھ سے پوچھا جائے کہ تمہیں موت کیسے ملے، تم کیسی موت پسند کرو گے؟ فرمایا کہ اولین میری ترغیب، میری تحریص، میرا شوق، میرا ولولہ، میرا جذبہ، میرا ایمان یہ ہے کہ میدان جہاد میں مارا جاؤں، شہید بنوں، میری خواہش ہے۔ اگر وہ نصیب میں نہیں ہے تو پھر میری حالت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اس حالت میں مروں کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، حلال روزی تلاش کرنے کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے بیابانوں، پہاڑوں کے دروں سے گزر رہا ہوں، اور ایسے دروں سے گزرتے ہوئے کہیں مجھے موت آ جائے۔ کس حالت میں ہوں؟ میں روزی کی تلاش کے اندر جستجو کرتا ہوا مارا جاؤں یا مر جاؤں۔ تو یہ خواہش ہے میری۔ تو یہ حلال روزی کے اندر نصیب ہو سکتا ہے نا انسان کو۔ اور اتنی بڑی فضیلت ہے، میں آپ کو بتاؤں، سندھ کے لوگ ہو آپ لوگ، آپ کے سامنے میں یہ جو قلندر کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا، کتنا بڑا درجہ ہے، کتنے زائرین وہاں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے عزت دے دی، کتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کب تک پڑھی جا رہی ہے، کب تک پڑھی جاتی رہے گی، یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو اجر ملا ہوا ہے۔ ان کے واقعات جب میں نے پڑھے تو مجھے ایک واقعہ سن کر، دیکھ کر اور پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ان کے والد مجرد زندگی گزارا کرتے تھے، وہ شادی نہیں کر رہے تھے، والدین نے کہا شادی کرو، دوستوں نے کہا شادی کرو، شادی نہیں کر رہے تھے۔ اسی اثناء کے اندر ان کے شہر کا جو والد تھا وہ بڑا نیک انسان تھا، یہ بھی ان کے والد بھی نیک تھے، تو نیکوکاروں کے قریب آ جاتے ہیں، دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، ان سے تو گئی، قربت ہو گئی۔ اب لوگوں نے اور والدین نے جا کر ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کی بات تو یہ مانتے ہیں نا، آپ کی بات سمجھتے نہیں، آپ ان کو سمجھاؤ، شادی کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا، سمجھایا، تو بات سمجھ میں آ گئی، کہا کہ ٹھیک ہے، میں اگر شادی کرنی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہو، ابا اماں بھی کہہ رہے ہیں، آج ہی کر لیتے ہیں، بلاؤ۔ لڑکی تو دیکھی ہوئی تھی پہلے ہی، طے تھا رشتہ پہلے ہی، بلایا گیا، نکاح پڑھ لیا۔ اب جب نکاح کر لیا تو بزرگ تھے، مجرد زندگی گزار رہے تھے، دنیا کی عام ان شوقوں سے، ان معاملات سے ان کو دلچسپی کم تھی، اللہ کے معاملے میں نکلے ہوتے تھے۔ تو خواتین میں بڑی ہوتی ہے، کیا ہوا جی، کیا ہوا جی، کیا ہوا جی، تو کہا جی کوئی تعلق زوجن تو رکھتے ہی نہیں ہے وہ، کیا کریں؟ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 40ویں روز کے بعد جا کے حق کے زوجیت ادا کیا۔ تو خواتین کے ذریعے سے مردوں کو معلوم ہوا، پر لوگوں نے کہا کہ بزرگ ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کیوں ایسا کیا۔ تو کسی نے اگر پوچھا کہ بھائی 40 دن تک جو نہیں کیا تو 41ویں دن وہ کام کیوں کر لیا آپ نے؟ تو کہا کہ جس دن میں آ رہا تھا اپنے خانقاہ سے، اس دن راستے میں مجھے کوئی چیز گری ہوئی ملی تھی، میں نے اٹھا کر کھا لی تھی، آگے آیا تو میرا نکاح ہو گیا، واپس پلٹا تو بیوی تھی گھر کے اندر۔ اب میں اگر بیوی سے مل رہا ہوں تو وہ جو دانہ میں نے اٹھا لیا تھا، کھا لیا تھا، میرا تھوڑی تھا، وہ تو حرام تھا میرے لیے۔ اور چونکہ حرام کا اثر جسم کے اندر 40 دن تک رہتا ہے، تو اس حرام کے ساتھ کھائی ہوئی چیز کے ساتھ میری کوئی عبادت قبول نہیں ہونے کی۔ مجھے اپنی وہ عبادات عزیز تھی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ حرام کے ان قطروں سے میرے جسم میں پنپنے والا خون اور اجزاء، ان کے ذریعے سے مجھے اولاد پیدا ہو۔ تو میں نے اپنے جسم کو اور وجود کو پہلے پاک کیا، اسی لیے 40 دن تک میں اپنی زوجہ کے پاس نہیں گیا۔ اس اہتمام کے ساتھ، حلال کے اس اہتمام کے ساتھ جب بندہ اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہے تو پھر پیدا قلندر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حلال اور حرام کا بڑا معاملہ ہے، برکتیں رزق کے اندر آتی ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو انسان اگر زندگی کے اندر رکھنا، ذہن میں رکھنا شروع کر دے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ آخرون، اور دوسرے، آخرہ لفظ کی معنی دوسرا ہوتا ہے عربی زبان میں، ہم سندھی میں اردو میں کہتے ہیں آخری معنی لاسٹ من، اور عربی زبان میں آخرہ معنی سیکنڈ۔
وآخرون اور دوسرے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر قتال کرتے ہیں، نکلتے ہیں. اور قتال کرنا آسان کام تو نہیں ہے. آج کل کے دور میں کسی کو تھپڑ مار دو بندہ بدلہ لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، کسی کو قتل کر کے آ تو پوری برادری سے دشمنی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے لیے، دین حق کے لیے، ایمان کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے یہ لوگ نکلتے ہیں، تلواریں لے کر اور جا کے قتال کرتے ہیں اللہ کے لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ. تو یہ جو یقاتلون فی سبیل اللہ ہیں، یہ جو رزق کی تلاش میں نکلنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو مریض ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ بھی تو اس دنیا کے اندر دین کام کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ ساری عادتیں جاگنا شروع کر دیں تو پھر یہ جہاد کہاں سے کریں گے؟ یہ رزق کی تلاش کیسے کریں گے؟ اور وہ مریض جو بیچارے، تو رب کائنات کہتا ہے کہ ان اسباب کی وجہ سے کہ آگے جب دین کو پھیلنا ہے اور قیامت تک اس دین کو جانا ہے، تو ایک ایسی فرضیت جو ابتدائی لوگوں کے لیے تھی، بعد کے لوگوں کے لیے اس کو متروک کر دیا گیا، اس کو روک دیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو یہ سارے اسباب پھر رب کائنات نے بیان فرمائے. پہلا سبب رزق کی تلاش میں نکلنے والے لوگ، دوسرا سبب رب کائنات نے بیان فرمایا کہ مریض لوگ، اور تیسرا یہ یقاتلون فی سبیلہ فقرؤوا ما تیسر منہ. لہذا ان تمام اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا جا رہا خدا رب العزت کی طرف سے کہ فقرؤوا، قرأت کرو، ما تیسر منہ، جتنی تمہیں اس کے اندر سہولت آسانی ہے. اب رب کائنات نے تو مزید دین کی احکامات کی فرضیت کا اعلان کیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر زکوٰۃ دو اور نماز کو قائم کرو. یہ دونوں فرضیت کے دائرے کے اندر ہیں. وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ قرض حسنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب انسان فرضیت سے بھی آگے بڑھ کر اپنے رب کے لیے اپنے مال کو دے رہا ہوتا ہے، خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا درجہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ کچھ اور نہیں ہے. تم نے اپنے باپ پر خرچ کیا، اپنی بیوی پر خرچ کیا، اپنے بچوں پر خرچ کیا نن نفقہ کے لیے، یہ بھی یقرض اللہ قرضا حسنا میں شمار ہو گیا ہے کہ ذمہ داریاں خدا نے دیں تم میں. اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرو، بیوی کی ذمہ داریاں پوری کرو، نان و نفقہ فراہم کرو. یہ احکامات خدا کے ہیں، پابندیاں خدا کے ہیں. یہاں تک کہ مسجد میں امام رکھا، اس کے لیے اہتمام کیا، سالن بھیج دیا وہاں پر. یہ یقرض اللہ قرضا حسنا ہے، تم اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے رہے ہو. تو جو کام تم خدا کی رضا کے لیے، خدا کی راہ میں نکل کر کرتے ہو، تو خدا کہتا ہے کہ ضائع نہیں جاتا، میرے پاس وہ محفوظ ہو جاتا ہے، میرے پاس وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور وہ بدلہ تم تصور نہیں کر سکتے. 7 سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں میں. تصور نہیں کر سکتے تم کہ آج تم نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے، کل کتنا بڑا تناور درخت بن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہارے لیے تمہارا منتظر ہوگا کہ رب کائنات تمہیں اس کا وہ اجر عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے کہ جس کو اپنا مال، اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثہ کا مال پسند ہے، عزیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ خدا میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثہ کا مال پسند ہو؟ رسول اللہ خدا ہمیں سے تو کوئی ایسا نہیں. پتا کہ نہیں، تم سب ایسے ہی ہو. وہ مال جو تم مر جاؤ گے تمہارا تھوڑی ہوگا، تمہارے ورثہ کا ہوگا. تمہاری ساری دل لگی محبتیں ہیں ہی اسی کے ساتھ. تمہارا مال تو وہ ہے کہ جو تم اپنے رب کے پاس بھیجتے ہو، جو پلٹ کر تمہیں ملنا ہے. اور اس میں فرمایا مفسرین نے کہ جب یہ کیفیت ہے تو پھر صحابہ نے کیا کیا؟ جو کچھ تھا خدا کی راہ میں لگا دیا. چھوڑ گئے، وصیتیں کر رہے مرتے، بیٹا یہ کر لینا، مسجد بنا دینا میرے لیے، پلاٹ دے دینا، عیدی کو دے دینا، یہ میری فلاں فلاں کو دے دینا. بھائی مجھے زندہ رہتے ہوئے کیوں نہیں دیا؟ مرنے کے بعد اولاد دے نہ دے، اس کی اپنی ضروریات، اس کی اپنی مجبوریاں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندہ رہتے ہوئے دین کا کام کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اللہ کی رضا کے کام کرنے چاہیے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ. اللہ کہتا ہے کہ تمہارا دیا ہوا ضائع نہیں ہو رہا، مجھ پر قرض ہے میں تمہیں لوٹاؤں، مجھ پر قرض ہے کہ میں تمہیں لوٹاؤں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں لگانا، اب اقامت دین کی جدوجہد میں لگانا، مسافروں کو دینا، اتنی بڑی بات کی گئی. دیکھو نا، مسکرانا بھی ثواب ہے، بیوی کو دیکھ کر مسکرانا بھی ثواب ہے، اس کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی ثواب ہے، اس سے تعلق رکھنا حق زوجیت والا وہ بھی ثواب ہے. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول خدا یہ کیا ثواب ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی. انسان اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. کہا کہیں اور بھی تو کر سکتا تھا نا.
اوروں سے تو روکے رکھا اپنے آپ کو. جہاں خدا نے اجازت دی وہاں جا رہا ہے, تو جہاں خدا نے اجازت دی وہاں جا رہا ہے, تبھی تو اس کو صدقہ کہا گیا. یہ بھی صدقہ ہے پھر. تو دین نے نیکی کا جو موضوع ہے, جو میدان ہے, اس کو بڑا وسیع قرار دیا ہے. دین میں نیکی محدود نہیں ہے کہ 2 رکعتیں نماز پڑھ لی تو نیکی ہو گئی, مسکرا کر دیکھنا نیکی ہو گئی, اچھے الفاظ سے کسی سے گفتگو کر لینا نیکی ہو گئی, کسی کی ضیافت کر لینا نیکی ہو گئی. کوئی بھی ایسا کام جس کے کرنے کے اندر رب کی رضا دل کے اندر آپ کے موجود تھی, وہ رب کی رضا کا جو کام کیا جا رہا ہے وہ رب کائنات کی بارگاہ میں نیکی کہلاتا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ خیر واعظم اجرا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو تم دو گے وہ خیر ہوگا, وہ اعظم اجرا ہوگا, بڑے اجر والا ہوگا. واستغفر اللہ, بس ایک کام یہ کرو, استغفار کا ورد اپنی زبانوں پر قائم رکھو. اور یہاں مفسر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 بار کہا کرتے تھے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ ورد کتنا زبان پہ ہونا چاہیے ہمارے, کتنا زبانوں پر ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین تو معاف فرما دے, تو مغفرت فرما دے, تو مغفرت فرما دے. خدا سے یہ تعلق, مغفرت کی طلب والا تعلق, اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. تم طلب تو کرو. اور یہاں پر جو بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ اس موقع پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں کر کے قیام اللیل میں تمہیں آسانیاں دی گئی ہیں, اللہ کی راہ میں تم قرضہ دو, زکوٰۃ بھی دو, اور نماز بھی پڑھو, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پھر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ انسان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے. اور یہ میرے آج کے درس کا آخری نوٹ ہے, اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کبھی بھی اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں جانے کا تصور مت کرنا, اتنی میں نے نیکیاں کر لی میں جنت میں جاؤں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کیا نیکی رب نے قبول کی اور کیا نیکی رب نے رد کی. تمہارا جنت کے اندر جانا رب کی عطا پر ہے. وہ غفور مغفرت کر دے. اس لیے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے, کتنا بھی نیکی کا عمل کیوں نہ کرو, اس کے اندر کہیں نہ کہیں فالٹ رہ ہی جاتا ہے. کوئی ہمارا عمل نقص اور عیب سے, ہم انسان ہے نا, نقص اور عیب سے پاک نہیں ہے. میں نے 10 سال پہلے ایک نیکی کی تھی, 10 سال بعد مجھے وہ نیکی یاد آ گئی اور میں نے آج آپ کے سامنے فخر سے بیان کر دی. میں نے ایسے 10 سال پہلے فلاں کام کیا تھا, دیکھو یوں ہو گیا تھا, دیکھو ویسا ہو گیا تھا. آ گیا ریا کے دائرے کے اندر, ضائع ہو گئی نیکی وہ. تو نیکیوں پر بھروسہ نہ کرو, کرو ضرور, لیکن نیکیاں تمہیں جنت میں لے جائیں گی یہ تصور مت کرو. کرو ضرور, کرنی ہے, حکم ہے, کرو. جنت میں لے جائے گی تمہیں خدا کی رضا. خدا کو راضی کرو, اس سے مغفرت طلب کرو, اس سے رجوع کرو, اس سے مانگو, اس سے رحم مانگو, اس سے مغفرت مانگو. یہ نسخہ اپناؤ گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب کائنات نے معصوم بنا کر دنیا کے اندر بھیجا, خصوصی اپنی تربیت میں رکھ کر بھیجا, پھر بھی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ مغفرت, تو ہمیں کتنی مغفرت مانگنی چاہیے. کہاں کہاں ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں, کہاں کہاں ہم خطائیں کر رہے ہیں, کہاں کہاں ہم دل آزاریاں کر رہے ہیں, کہاں کہاں ہم حرام کھا رہے ہیں. اور حرام تو محدود ہے ہی نہیں نا. یہ نگاہیں حرام کر رہی ہیں جب حرام کو دیکھ رہے ہو. اور کیا کیا نہیں دیکھ پاتے آج ہم کہتے ہیں نا, ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم سے جدید دور کے اندر ہیں, ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہیں. ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے جب ٹیلی ویژن نہیں تھا, جب اخبار نہیں تھا, جب تصویر نہیں تھی, جب میڈیا نہیں تھا, جب موبائل نہیں تھا. کیا دیکھتے تھے بیچارے وہ, کیا دیکھتے تھے بیچارے وہ لوگ. آج تو کتنا عام ہو گیا یہ خطاؤں کا معاملہ. بڑا نیکوکار انسان ہے لیکن نگاہیں خطا کر گئیں. اور چاہو نہ چاہو, آج کل تو یہ سوشل میڈیا ہے, چاہو نہ چاہو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, دیکھنا چاہو نہ دیکھنا چاہو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اپنے کو کیسے بچا پاؤ گے؟ تو نیکیوں پر اتراؤ مت. نیکیاں گن کر یہ نہ سوچو کہ میں جنت میں چلا گیا, میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں. یہ دنیا کی ارننگ والا معاملہ نہیں ہے کہ اتنا میرا بینک اکاؤنٹ ہے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں. ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے اکاؤنٹ کا وزن رب کائنات کے پاس ان 4 کلو کھجوروں سے کم ہو. اللہ کے ہاں وہ نیت کے حساب سے جاتی ہیں چیزیں. اسی لیے اعمال تو کرو لیکن اعمال پر اتراؤ نہیں, ناز مت کرو ان اعمال کے پر. خدا سے مغفرت طلب کرتے رہو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ سورہ مزمل کی تفسیر مکمل ہوئی ہے, اس کے اندر جو پیغام ہم نے سمجھا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ مبارکہ پہلے آپ کے سامنے 4 دروس کی صورت میں یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے.